بی جے پی ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا کہ وانی نے جو بھی کہا ہے وہ صحیح ہے۔ ٹھاکر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کے دور حکومت میں 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جب آسیہ نیلوفر واقعہ ہوا تو عمر وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے درمیان یہ اتحاد PAGD کی طرف ختم ہو جائے گا۔ بیان آیا ہے کل وقار رسول وانی کا، انہوں نے بانہال میں کہا کہ جو NC ہے کئی سارے الزام ڈالے ہیں ان پہ، کہا کہ ان کے جھنڈے کا رنگ لال ہے کیونکہ وہ بانہال کے لوگوں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ کی تنقید کی ہے ڈائریکٹلی انہوں نے۔ دیکھیے، وقار رسول صاحب نے کل جو بانہال میں کہا سچی کہا ہے۔ اگر آپ کسی بھی کشمیری کو کہیں گی تو سارے کہیں گے کہ جتنے 1.5 لاکھ نوجوان کشمیر میں قبر بوس ہوئے، زمین بوس ہوئے، ان سب کی ذمہ دار نیشنل کانفرنس ہے۔ اگر 1987 میں نیشنل کانفرنس یہاں ریگنگ نہیں کرتی تو شاید آج کشمیر میں ملیٹنسی اور دہشت گردی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا آسیہ نیلوفر کا کیس ہوا، اس میں عمر صاحب کا کیا رول ہے یہ بھی سارے کشمیری جانتے ہیں۔ اور جو گٹھ بندھن آج خود غرضی والا گٹھ بندھن، یہ مطلبی گٹھ بندھن ہے جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے کیا، ان کی بولی الگ ہے، ان کی بھاشا الگ ہے، ان کا کہنا الگ ہے۔ اور آج جگ ظاہر ہوا ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک دوسرے پہ الزام لگانا، اس کا وہی حشر ہوگا اس گٹھ بندھن کا جو PAGD کا ہوا ہے، جو گپکار گٹھ بندھن کا حشر ہوا، اس کا حشر بھی وہی ہوگا۔ اور یہ گٹھ بندھن ٹکنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت پہلے ہی سمجھ چکے ہیں کہ ہم جیتنے والے نہیں، ہم ہارنے والے نہیں۔ اب یہ ہار کی جو فرسٹریشن ہے یہ ان کے منہ سے چھلکتی ہے۔ کبھی وقار صاحب کانگریس پہ الزام لگا رہے ہیں، اب نیشنل کانفرنس اس پہ الزام لگائے۔ یہ الزام تراشی کا دور ان میں خلا پیدا کی انہوں نے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گٹھ بندھن چلنے والا نہیں۔ PDP آرگنائزیشنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محبوب بیگ نے وقار رسول کے بیان پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ کانگریس اور NC کے بیچ کوئی فرینڈلی الائنس نہیں ہے۔ اننت ناگ میں ڈور ٹو ڈور مہم کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار نہیں بلکہ اس سے قبل بھی دونوں جماعتوں کے لیڈران نے الائنس کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی ہے۔ بیگ نے کہا کہ دونوں جماعتوں کا کم از کم مشترکہ پروگرام بھی نظر نہیں آ رہا۔ There is nothing like a friendly contest. It's either a contest or no contest. اب چونکہ پتہ نہیں ان کی تاریں کہاں سے ریموٹ کنٹرول کہاں سے چلتے رہتے ہیں، تو اس لیے فرینڈلی کانٹیسٹ بیچ میں سے لگا دیا۔ ایکچولی اب مجھے بتائیے، ووٹ شیئرنگ پاور ہنگری جو ہوتے ہیں، ووٹ شیئرنگ کے لیے کوئی کامن منیمم پروگرام، کل سپوز دو پارٹیز آپس میں کر لیتے ہیں تو کوئی کامن منیمم، کون سا کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیے، وقار رسول صاحب کو یہ بھی یاد آیا ہوگا کہ شیخ محمد عبداللہ صاحب جو بانی تھے نیشنل کانفرنس کے، انہوں نے کانگریس کو گندی نالے کے کیڑے کہا، انہوں نے سوشل بائیکاٹ کروایا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اننت ناگ لال چوک میں کہا کہ انہوں نے مثال دی، اگر نائی کسی کا شیو بنا رہا ہو، اگر ایک طرف سے شیو بنا لی اور یہ پتہ چلا کہ یہ کانگریسی ہے، یہ کانگریس کا آدمی، تو دوسری طرف اس کی شیو نہ بنا لے۔ تو یہ تو بیسیکلی اس کا کوئی کامن گراؤنڈ نہیں ہے نیشنل کانفرنس، یہ صرف پاور ہنگری لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، تو اس میں تو یہ ایکسپیکٹڈ لائنز پہ چل رہا ہے۔ صدر جموں کشمیر کانگریس طارق حمید کرا نے وقار رسول وانی کی طرف سے NC قیادت کے خلاف استعمال کیے گئے ریمارکس اور غیر پارلیمانی زبان کی سخت مذمت کی۔ کرا نے کہا کہ کانگریس اس طرح کے بیانات سے خود کو الگ رکھتی ہے اور اس طرح کی زبان کے استعمال کی مذمت کرتی ہے۔ کرا نے کہا کہ وہ مرحوم شیخ محمد عبداللہ اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہت احترام کرتے ہیں، جو جموں کشمیر کے سب سے سینئر اور قابل احترام سیاسی رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ اس طرح کے بیانات ناقابل قبول ہیں اور جمہوریت کی اقدار اور سیاسی مخالفین کے احترام کے خلاف ہے۔